بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا بیماری کی حالت میں نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے کہ جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں سوال بن کر موجود ہے کہ بیماری کی حالت میں جب انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا اس نماز میں وہی ثواب ہے؟ کیا اللہ اسے قبول فرماتا ہے؟ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو نماز کیسے پڑھیں، جبکہ ہمارا دین وہ پیارا دین ہے جو ہر حال میں بندے پر آسانی فرماتا ہے، جو مجبوری کو سمجھاتا ہے اور دلوں کو حال جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو لیٹ کر ادا کرو، یعنی نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بیماری میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، کن صورتوں میں جائز ہے اور کب فرض ہو جاتا ہے، کرسی پر نماز پڑھنے کے کیا اصول ہیں، اور اگر صرف اشارے کی طاقت باقی ہو تو نماز کیسے ادا کی جائے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس صورتحال سے گزر رہا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ کا دروازہ ہر حال میں کھلا ہے، اور بیماری کی حالت میں پڑھی گئی نماز بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے، حالت نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک رکھتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سامعین کرام، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے، کیونکہ دن میں 5 وقت مخصوص اوقات پر نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، نماز شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل اطمینان سے بھرتا ہے۔
یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ ناظرین کرام، یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ مسلسل نماز پڑھنے سے انسان میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت آتی ہے۔ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے کہ جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکتا نہیں، صرف اللہ پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہ کو دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے شریعت نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، بلکہ یہ اجازت نہیں بلکہ ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز فرض ہے اور صحت کے بقدر ادا کرنا فرض کی ادائیگی کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یا کھڑے ہونے کی صورت میں اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، یا صحت پر برا اثر پڑتا ہے، یا ڈاکٹر کی ہدایت ہے کہ کھڑا ہونا نقصان دہ ہے، یا اس میں شدت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، اور اگر وہ زبردستی کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اس سے بیماری میں اضافہ ہو یا شریعت کی دی گئی رعایت کو ترک کرے تو یہ شرعاً مناسب عمل نہیں۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں حالت کی رعایت کی گئی ہے۔ اگر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں تو لیٹ کر ادا کرو، اور اگر لیٹے ہوئے بھی اشارے سے نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو اشارے سے ادا کرو، کیونکہ فرض نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ ہاں اگر عقل ہی نہ ہو یا بالکل ہوش نہ ہو یا ایسا بے ہوش ہو کہ اس دوران میں نماز کا وقت گزر جائے اور افاقہ نہ ہو تو ایسی حالت میں نماز ساقط ہو جائے گی، مگر صرف بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا جائز نہیں، بلکہ جتنی طاقت ہو اس کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اتنا تو کھڑے ہو کر پڑھے پھر بیٹھ جائے۔ اگر رکوع کے وقت کھڑا ہونے سے درد یا چکر یا تھکن کی شدت کا اندیشہ ہو تو رکوع بیٹھ کر کرے۔ اسی طرح اگر سجدہ کرنا دشوار ہو تو اشارے سے سجدہ کرے، اور سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے قدرے زیادہ جھک کر کرے تاکہ دونوں کا فرق ظاہر ہو۔ اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں دقت ہو تو کرسی پر بھی نماز جائز ہے، لیکن کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں اپنے قدم زمین پر رکھنے چاہیے، اور رکوع و سجدہ کا فرق اشارے سے واضح ہونا چاہیے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت بھی اسی وقت ہے جب زمین پر بیٹھنے میں بھی مشقت ہو، ورنہ بلا وجہ کرسی پر نماز پڑھنا درست نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے اور کبھی بیٹھ کر، تو ہر نماز کے وقت اپنی حالت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ایک طریقہ لازم نہیں۔ بعض اوقات بیماری کے باوجود کھڑے ہونے پر قدرت ہوتی ہے، لیکن مع سہولت یا آرام کی خاطر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ سہولت اور مشقت میں فرق ہے۔ شریعت نے مشقت کی صورت میں رخصت دی ہے، نہ کہ سستی یا آرام کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص صرف اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھے کہ کھڑے ہونے میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگتا ہے یا جلدی تھک جاتا ہے تو یہ کافی عذر نہیں۔ جب تک کھڑے ہونے کی طاقت ہے فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے۔ البتہ نفل نماز کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نفل پڑھے اسے آدھا اجر ملتا ہے، لیکن فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے جب تک کہ انسان معذور نہ ہو، لہٰذا جو شخص بیماری یا جسمانی کمزوری کی بنا پر کھڑا نہ ہو سکے تو وہ اطمینان سے بیٹھ کر نماز پڑھے اور دل میں کسی قسم کی مایوسی یا شرمندگی محسوس نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دین کو آسان بنایا ہے اور اپنے بندوں پر مشقت کو پسند نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی ہے کہ آپ نے ضعیفوں اور بیماروں کو دین میں سہولت دی اور شریعت نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، لہٰذا جب صحت کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا باعث اجر ہے تو بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی اللہ کے حکم پر عمل ہے، اور اللہ کا حکم کسی بھی حال میں رحمت سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا جو لوگ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اتنا ہی اجر پا سکتے ہیں جتنا ایک صحت مند کھڑے ہو کر پاتا ہے، کیونکہ نیت اصل چیز ہے اور ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اگر نیت اخلاص سے بھرپور ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کے حال کے مطابق نہیں بلکہ اس کے دل کے جذبے کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سامان کرے، آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کے تمام دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔